آج میں آپ کو ایک اہم چیز بتانے والا ہوں، وہ ہے ناؤن کا استعمال کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ناؤن جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبجیکٹ کا معنی بتاؤں گا کہ سبجیکٹ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بیسیکلی دو معنی ہوتے ہیں، دونوں میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ سبجیکٹ کا ایک معنی ہوتا ہے فاعل۔ فاعل کا معنی ہوتا ہے کام کرنے والا۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی چیز جو سینٹینس میں جو ہے وہ ایکشن کر رہی ہوتی ہے، جو کوئی کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے سبجیکٹ کا مبتدا۔ مبتدا کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنے والا یا آغاز کرنے والا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو فاعل اور مبتدا کے درمیان فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ سبجیکٹ ایز اے فاعل جس کا مطلب ہے کام کرنے والا، اور سبجیکٹ ایز اے مبتدا یعنی ابتدا یا آغاز کرنے والا۔ اب بات یہاں نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ جو ناؤن ہوتا ہے وہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ناؤن فاعل یعنی کام کرنے والے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناؤن جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ مبتدا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ 100% گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو مبتدا ہے وہ ناؤن ہی ہو۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ کوئی نومینل فریز، پریپوزیشنل فریز یا کوئی اور فریز جو ہے وہ بھی ایز اے مبتدا آ سکتی ہے۔ تو اس کو میں آپ کو ایگزامپلز کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو تو وہ آپ کمنٹ باکس ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اسلم از واچنگ ریسلنگ آن ٹیلی ویژن۔ اب اس میں دیکھیں کام کرنے والا جو ہے وہ فاعل جو ہے، جو سبجیکٹ جو ہے وہ اسلم ہے۔ واچنگ کا کام، دیکھنے کا کام، ریسلنگ دیکھنے کا کام کون کر رہا ہے اس سینٹینس میں؟ اسلم کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس سینٹینس میں جو سبجیکٹ ہے وہ ایز اے فاعل آ رہا ہے، یعنی ناؤن جو ہے وہ فاعل کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف یہ مبتدا بھی ہے۔ مبتدا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدا کرنے والا یا آغاز کرنے والا، تو لہٰذا ہم سینٹینس میں پڑھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ ایز اے فاعل بھی ہے اور ایز اے مبتدا بھی ہے۔ دونوں معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری اگزامپل کو دیکھیں، عاقب ڈزنٹ لائک ویجیٹیبلس۔ عاقب سبزیاں پسند نہیں کرتا۔ اس میں جو عاقب ورڈ ہے یہ ناؤن ہے اور یہ ایز اے فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو مبتدا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سینٹینس کی ابتدا کر رہا ہے، اس سے سینٹینس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیسری اگزامپل آپ دیکھیں، نعمان از رائٹنگ اے لیٹر۔ نعمان ایک خط لکھ رہا ہے۔ اس میں جو نعمان ہے وہ ایز اے فاعل بھی ہے اور مبتدا بھی ہے، دونوں کام یہ کر رہا ہے۔ اب چوتھی اور پانچویں جو اگزامپل ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اگر یہ ذہن میں رکھیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ صرف ناؤن ہی ہو سکتا ہے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ ناؤن کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں، فریزز ہیں، وہ بھی ایز اے مبتدا استعمال ہو سکتی ہیں۔ فاعل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے والا اس جملے میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے سبجیکٹ یا مبتدا وہ کوئی فریز بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کو میں آپ کو چوتھی اور پانچویں اگزامپل میں ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں مبتدا اور فاعل کے درمیان آپ نے کیسے فرق کرنا ہے۔ ان ہز ینگ ایج ہی بیکیم اے ٹریڈر۔ اپنی جوانی کی عمر میں وہ ایک تاجر بن گیا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ان ہز ینگ ایج یہ ناؤن تو نہیں ہے، یہ ایک پریپوزیشنل فریز بن رہی ہے، اور ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ اگر آپ ہی کی جگہ اسلم، اکرم ایٹسٹرا کوئی بھی اسم لگا دیں، کوئی بھی ناؤن لگا دیں، پھر آپ اس سینٹینس کو پڑھیں، ان ہز ینگ ایج اسلم بیکیم اے ٹریڈر۔ اپنی جوانی کی عمر میں اسلم ایک تاجر بن۔ اس سینٹینس میں ان ہز ینگ ایج جو ہے وہ ایز اے مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور جو ادھر آپ کوئی بھی ناؤن لگا لیں وہ ایز اے فاعل کے طور پر استعمال ہوگا، کیونکہ اس سینٹینس میں جو کام کر رہا ہے، جو ورب کو پرفارم کرنے والا ہے، جو ایکشن کرنے والا ہے، وہ اسلم، اکرم ایٹسٹرا ہے، نہ کہ ان ہز ینگ ایج۔ یہ پریپوزیشنل فریز ہے جو ایز اے مبتدا کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اس سے اگلی اگزامپل کو دیکھتے ہیں، دا کمپینینس آف رسول پیس بی اپون ہم ایکٹڈ اپون ہز ٹیچنگس۔ اب اس میں یہ ایک پوری نومینل فریز بن رہی ہے، دا کمپینینس آف رسول، اور یہ فریز جو ہے ایز اے سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے، یعنی مبتدا کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے، اور یہی اس سینٹینس میں فاعل ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں،
کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ زیادہ تر ناؤن ہی ہوتا ہے، لیکن جو مبتدا ہوتا ہے وہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے، ناؤن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، خواہ وہ فریز ہو یا کوئی اور ہو۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کیسی لگی آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ میرا مقصد آپ کو کنسیپچول بیس اسٹڈی کروانا ہے۔ آگے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس میں پرفیکٹ ہوتے جائیں گے، اتنی ہی پرفیکشن آپ میں آتی جائے گی۔ انسان جب بھی کوئی چیز سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس سے زیادہ اس کو سیکھ ملتی ہے جب وہ خود پریکٹس کرتا ہے، خود مسٹیکس کرتا ہے، پھر بار بار ان کو وہ صحیح کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ یہ کام بھی کریں گے۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آ رہے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔